بنو میں خوارج کا سیکیورٹی چیک پوسٹ پر حملہ، 12 جوان شہید ہو گئے۔ ایس پی آر کے مطابق مالی خیل کے علاقے میں خوارج نے مشترکہ سیکیورٹی چیک پوسٹ پر حملہ کیا۔ فورسز نے بہادری سے حملے کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ ناکامی پر خوارج نے بارود سے بھری گاڑی چیک پوسٹ سے ٹکرا دی۔ شہداء میں فوج کے 10 اور ایف سی کے 2 جوان شامل۔ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 6 خوارج ہلاک ہو گئے۔ خودکش دھماکے کے نتیجے میں چیک پوسٹ کی دیوار کا ایک حصہ گر گیا۔ چیک پوسٹ کی عمارت کو بھی نقصان پہنچا۔ علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ اس گھناؤنے فعل کے مرتکب افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ جوانوں کی قربانیاں دہشت گردی کے خلاف ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی بنو حملے کی شدید مذمت، 12 جوانوں کی شہادت پر گہرے رنج و الم کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قوم کے بیٹوں کی قربانیاں ہرگز رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ فتنہ الخوارج کو اس کی سخت قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ وطن کے بہادر سپوتوں نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ قوم شہداء کی ہمیشہ مقروض رہے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنے پیغام میں کہا، دہشت گرد ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ سوگوار خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ بلوچستان میں دہشت گرد تنظیموں کے خاتمے کے لیے جامع فوجی آپریشن کا فیصلہ نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی نے منظوری دے دی۔ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، ان کے اور آرمی چیف کے پاس دہشت گردی کو کچلنے کے سوا کوئی چوائس نہیں۔ ہمارا پہلا، دوسرا اور آخری آپشن دہشت گردی کا خاتمہ ہے۔ نواز شریف دور میں دہشت گردی کا خاتمہ ہوا، اب دوبارہ دہشت گردی نے سر اٹھایا ہے۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے، دھرنے اور لانگ مارچ کریں یا ملک کی ترقی کے لیے کام کریں۔ ادب سے درخواست ہے، بیٹھ کر سوچیں اور فیصلہ کریں۔ جو کوئی بھی سیکیورٹی میں رکاوٹ بنے گا اور ہمیں اپنا کام کرنے سے روکے گا، اسے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ایپیکس کمیٹی اجلاس میں خطاب، کہا گورننس میں موجود خامیوں کا ازالہ روزانہ کی بنیادوں پر شہیدوں کی قربانی دے کر پورا کر رہے ہیں۔ آئین ہم سب پر مقدم ہے، آئین ہی ہم پر پاکستان کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی کی ذمہ داری عائد کرتا ہے۔ اس جنگ میں ہر پاکستانی سپاہی ہے، سب نے مل کر دہشت گردی کے ناسور سے لڑنا ہے۔ بھارتی ہر دھرمی سے چیمپئنز ٹرافی کا شیڈیول ڈیڈ لاک کا شکار، کرکٹ کے بڑے ایونٹ کے شیڈیول کے اعلان میں مزید تاخیر کا امکان۔ پی سی بی چیمپئنز ٹرافی میں ہائیبرڈ ماڈل کو سختی سے مسترد کر چکا۔ براڈ کاسٹرز کا کہنا ہے کہ پاک بھارت میچ ہوگا تو شیڈیول تسلیم کریں گے۔ پاک بھارت میچ نہ ہونے پر قانونی چارہ جوئی کا انڈیا۔ کمرشل پارٹنرز بھی پاک بھارت میچ کے بغیر شیڈیول تسلیم نہ کرنے کے موقف پر قائم۔ ذرائع کے مطابق صورتحال میں شیڈیول کا اعلان اگلے 24 گھنٹوں میں مشکل ہے۔ سٹیک ہولڈرز نے لچک دکھائی تو شیڈیول کا اعلان 1-2 روز میں ممکن ہوگا۔ سٹیک ہولڈرز شیڈیول کے مطابق باہمی اتفاق سے ایونٹ کے انعقاد کے حق میں ہیں۔ پیپلز پارٹی نے باضابطہ طور پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہی مانگ لی۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر سلیم مانڈیوالا کا اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کو خط، پی اے سی اراکین کی ریکوزیشن پر اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ پارلیمانی ذرائع کے مطابق پی اے سی کے 11 اراکین نے ریکوزیشن جمع کروا رکھی ہے۔ اسپیکر کے اجلاس نہ بلانے کی صورت میں پیپلز پارٹی کا خود اجلاس بلانے کا عندیہ۔ ذرائع کے مطابق اسپیکر نے پی اے سی کی سربراہی کے لیے تحریک انصاف سے پھر ناموں کا پینل مانگ لیا۔ تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم کو ہی چیئرمین بنانے پر بازد۔ پچھلی حکومت توشہ خانہ کی تفصیلات چھپاتی تھی، ہم پوچھتے تھے تو تفصیلات نہیں بتاتی تھی۔ گزشتہ حکومت کہہ رہی تھی کہ توشہ خانہ کا کیس کسی کو پتہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گلحسن اورنگزیب کے ریمارکس۔ عدالت میں توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت پر سماعت۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے کہا بلغاری سیٹ توشہ خانہ میں جمع ہی نہیں کروایا گیا، تحفے کی کم قیمت لگوا کر ریاست کو نقصان پہنچایا۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی بیوی دونوں نے فائدہ اٹھایا۔ جسٹس میاں گلحسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے، اور پلیز میری بیوی کی چیزیں میری نہیں ہیں، ہمیں پتہ نہیں کس دنیا میں ہیں۔
24 नवंबर का एहतजाज नंद और भाभी की लड़ाई है, धरना देना है तो खैबर पख्तूनख्वा में दें। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का मशवरा। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुल्क तरक्की कर रहा है तो तकलीफ किस बात की है। मीडिया से गुफ्तगू में वजीर इत्तलात पंजाब भी पीटीआई पर बरस पड़ी। अज़मा बुखारी ने कहा कि 24 नवंबर को हम वही करेंगे जो दहशतगर्दों के खिलाफ करते हैं। उनके पास प्लान ए और बी मौजूद है तो रियासत के पास पूरी ABC है। पिशावर दहशतगर्दों की आमाजगाह बन चुका है। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली ने कहा, अली अमीन गंडापुर ने बानी चेयरमैन को बता दिया पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान से कोई नहीं आ रहा, सारा बोझ खैबर पख्तूनख्वा पर है। पीटीआई एहतजाज की फंडिंग केपी हुकूमत करती है। चौबीस नवंबर को कुछ नहीं होगा। एहतजाज का मतलब ये नहीं पार्लियामेंट और PTV पर हमला करें, बसें जला दी जाएं। कोई ज़बरदस्ती हुकूमत को यरगमाल नहीं बना सकता। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का हैदराबाद में तकरीब से खिताब। कहा, ट्रंप की तरजीह किसी शख्स को छुड़वाना नहीं, उनके अपने मुल्क के मसाइल हैं। VPN की बंदिश का जिम्मेदार कौन है? VPN का गलत इस्तेमाल करवाने वाले बच्चों पर जुल्म कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर नौजवानों को गालम गलौज से मुतारिफ करवाया गया। कुछ लोग अपने मकासद के लिए नौजवानों को इस्तेमाल करते हैं। जाली हुकूमत हवास बाख्ता हो चुकी। जब से आखिरी कॉल का ऐलान हुआ है, जाली हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। पीटीआई इख्तलाफ की खबरें जाली हुकूमत की ख्वाहिश हो सकती है, हकीकत नहीं है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बाबर रहमान बोले, एहतजाज जरूर कामयाब होगा, सब समझ लें। हमारे नजदीक सबसे अहम बानी पीटीआई की रिहाई है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मजीद 4 दरख्वास्तें खारिज कर दी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी जमात करार देने के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। दरख्वास्त गुजार वकील ने कहा, इस मुकदमे का नजर सानी केस ज़ेर इल्तिवा है। चाहता हूँ कि किसी मुकदमे में इस मामले को देखा जाए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, आप हमसे गैर आईनी काम क्यों करवाना चाहते हैं? उम्मीदवारों की मर्जी है सियासी जमात में शामिल हो ना हो। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, दरख्वास्त गुजार फिर उसी तरफ जा रहे हैं जिस वजह से पाबंदी लगी थी। करप्ट सरकारी ओहदेदारों की बरतरफी करने की दरख्वास्त पर समाअत में जस्टिस मियां गुल हसन मजर ने कहा, आपने अपनी दरख्वास्त में किसी सरकारी ऑफिसर का नाम तक नहीं लिखा। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले, इसका क्या मतलब है? हम सदर, वज़ीर आज़म, स्पीकर और पार्लियामेंटेरियंस सबको निकाल दें? कोई कहता है हमारी अदलिया का नंबर 120 और कोई कहता है 150 है। पता नहीं ये नंबर कहाँ से आते हैं। कराची एक्सपो सेंटर में दिफाई नुमाइश आइडियाज का आज दूसरा रोज। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का हॉल तवज्जो का मरकज बन गया। POF के हॉल में मुख्तलिफ इकसाम के जदीद हल्के और भारी हथियार मौजूद। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनाए जाने वाले जदीद ड्रोन भी तवज्जो का मरकज। गैर मुल्की मंदूबीन का पाकिस्तानी टैंक हैदर में दिलचस्पी का इजहार। GF-17 का नया और जदीद लड़ाका तैयारा भी नुमाइश की जीनत है। स्मोक की शिद्दत कम होने पर पंजाब में तालीमी सरगर्मियां बहाल। लाहौर और मुल्तान में भी आज स्कूल खुले रहे। छुट्टियां खत्म होने पर तलबा की बड़ी तादाद स्कूल्स में गैर हाजिर। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 224 रिकॉर्ड। मुल्तान का आलूदा तरीन शहरों में दूसरा, रावलपिंडी का तीसरा नंबर। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, एटमी स्मोक मुहिम जारी रहेगी। ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले 15 मजीद भट्टे भी गिरा दिए गए। आलूदगी फैलाने पर गुजरांवाला, रहीम यार खान और शेखुपुरा में 3 सनती यूनिट सील। लाहौर में 12 और दीगर शहरों में 10 पॉइंट सील किए गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मुल्क भर में 2 करोड़ 62 लाख बच्चों के स्कूल से बाहर होने का इंकशाफ। पंजाब में 75 लाख और लाहौर में 6 लाख से ज्यादा बच्चे आज भी स्कूलों से बाहर हैं। बच्चों के आलमी दिन पर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में बच्चों का इजलास। असेंबली की कार्रवाई में हिस्सा लिया। मुल्क में चाइल्ड लेबर आज भी बड़ा मसला है। आलमी योम अतफाल पर पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बच्चे मुस्तकबिल के मामार और कौम का सबसे कीमती असासा हैं। बिला तफरीक हर बच्चे के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और तकमील को यकीनी बनाना हमारी जिम्मेदारी है। हुकूमत ने बच्चों की जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए मुतादिद इक़दाम किए हैं।
کراچی کے علاقے کارساز میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، 92 نیوز کے کرائم رپورٹر ندیم احمد زخمی، طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل، حالت خطرے سے باہر۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی، 17 گھنٹے گزر گئے، ملزم ابھی تک گرفتار نہ ہو سکا۔ سینئر وزیر سندھ شجیل میمن کا کہنا ہے کہ ملزم جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کی رپورٹر ندیم احمد پر فائرنگ کی مذمت۔ ادھر سی ٹی ڈی کی تفتیشی ٹیم نے فائرنگ واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ نجی اسپتال میں زیر علاج سینئر کرائم رپورٹر سے واقعے کی تفصیلات حاصل کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے سعودی عرب کے نائب وزیر داخلہ کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور پاک سعودیہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا۔ پیراملٹری فورسز اور پولیس کے باہمی تبادلوں اور مشترکہ تربیت کے امور پر گفتگو۔ پاکستان سے بھکاریوں کو سعودی عرب بھجوانے والے مافیا کے خلاف آپریشن پر بات چیت۔ دونوں ممالک کا قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے پر عمل درآمد پر اتفاق۔ وزیر داخلہ کی اسلام آباد اور ریاض کو جڑواں شہر قرار دینے کی تجویز۔ محسن نقوی نے کہا 4300 بھکاریوں کے نام ECL میں شامل کیے گئے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے ایرانی سفیر کی ملاقات۔ گورنر سندھ نے کہا کہ ایران سے تجارت میں اضافہ اولین ترجیح ہے، دو طرفہ تعلقات سے بھرپور فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایرانی سفیر بولے کہ پاکستان کو معاشی اور دفاعی لحاظ سے انتہائی مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایرانی سفیر نے قائد اعظم کے تاریخی کمرے کا دورہ کیا اور پرچم کشائی کی، شجرکاری مہم کے تحت پودا بھی لگایا۔ پاکستان پر قرضے اور واجبات تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے۔ دستاویز کے مطابق قرضے اور واجبات 85,836 ارب روپے ہو چکے۔ ایک سال میں قرضوں اور واجبات میں 7,417 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ ستمبر تک ملک پر مقامی قرضہ 47,000 ارب روپے تھا، غیر ملکی قرضہ 33,722 ارب روپے تھا۔ رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے اختتام تک پاکستان پر واجبات 4,484 ارب روپے تھے۔ ICC نے چیمپئنز ٹرافی ٹور کی ویڈیو جاری کر دی۔ چیمپئنز ٹرافی ان دنوں پاکستان میں موجود ہے۔ نامور کھلاڑیوں نے بھی ٹرافی ٹور میں حصہ لیا۔ شائقین کرکٹ نے ٹرافی کے ساتھ سیلفیاں لیں۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ ترقی پسند شاعر فیض احمد فیض کو دنیا سے رخصت ہوئے 40 برس بیت گئے، لیکن ان کا کلام آج بھی زبان زد عام۔ فیض ترقی پسند نظریات اور انقلاب کو موتیوں کی خوبصورت لڑی میں پرو کر پیش کرتے۔ نقش فریادی، دست صبا، زنداں نامہ، شام شہریاراں، مرے دل مرے مسافر اور نسخہ ہائے وفا جیسی کتب لکھی۔ اہم خبر، توشہ خانہ 2 کیس، بانی PTI اور بشریٰ بی بی کی بریت کی درخواستیں منظور ہو گئی ہیں۔ توشہ خانہ 2 کیس، بانی PTI اور بشریٰ بی بی کی بریت کی درخواستیں منظور۔ اب سے کچھ دیر پہلے یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور اب یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس، بانی PTI اور بشریٰ بی بی کی بریت کی درخواستیں منظور کر لی ہیں۔ اہم خبر، اہم ڈیولپمنٹ، توشہ خانہ 2 کیس کا فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور اب یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس، بانی PTI اور بشریٰ بی بی کی بریت کی درخواستیں منظور ہو چکی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، توشہ خانہ 2 کیس، بانی PTI اور بشریٰ بی بی کی بریت کی درخواستوں کو منظور کر لیا گیا ہے۔ اس کیس کا فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور ابھی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ یہ درخواستیں منظور کر لی گئی ہیں۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی PTI اور بشریٰ بی بی کی بریت کی درخواستیں منظور ہو چکی ہیں۔ اپڈیٹ آپ کو کر رہے ہیں کہ توشہ خانہ 2 کیس ہے، بانی PTI اور بشریٰ بی بی کی ضمانت کی درخواستیں منظور کر لی گئی ہیں اور اس سے پہلے یہ کیس چل رہا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا۔ بانی PTI کی توشہ خانہ 2 کیس میں انہیں رہا کرنے کا حکم بھی سامنے آیا ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس ہے، بانی PTI اور بشریٰ بی بی کی بریت کی ضمانت کی درخواستوں کو منظور کر لیا گیا ہے